قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ آج ہمارے پیش نظر سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے۔ جی ہاں، آج یوں سمجھیے کہ سورہ احقاف کے ہم مطالب اور معنی اور خلاصے پر بھی غور کریں گے، اور جس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے اس آیت مبارکہ کی تفصیل بھی بیان کریں گے۔ تو چونکہ یہ معمول رہا ہے ہمارا کہ جب کوئی نئی سورت شروع ہوتی ہے تو اس کا خلاصہ بھی بیان کرتے ہیں، اس کا کچھ پس منظر بھی جانتے ہیں۔ تو اس تعلق سے سب سے پہلے تو اس سورت مبارکہ کا خلاصہ اور پس منظر جاننے کے لیے اس کے متعلق کی طرف بڑھتے ہیں۔ احقاف یہ عربی کا لفظ ہے، اونچے ٹیلوں کو کہا جاتا ہے، خاص طور پر اس ٹیلے کو کہ جو قدرے جھکا ہوا ہو۔ تو چونکہ اس صورت مبارکہ میں یہ لفظ ایک مرتبہ ذکر ہوا ہے، ارشاد فرمایا گیا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صورت مبارکہ کی تعلیم صحابہ اکرام علیہ مردوان کو دی۔ اس تعلق سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک صورت پڑھائی، اور وہ 30 میں سے احقاف ہے، یعنی وہ صورت مبارکہ جس میں 30 یا زیادہ آیات ہوں ان کو 30 کہتے ہیں۔ تو اور بھی یہ طویل حدیث ہے، میں نے اختصار کے ساتھ بیان کی۔ ناظرین محترم، احقاف کی پہاڑیاں کہاں ہیں؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ پہاڑیاں آج ایک ریگستان میں واقع ہیں۔ میں آج کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس وقت وہ علاقہ ریگستان نہ ہو، کیونکہ جغرافیائی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آج دنیا میں جہاں بھی ریگستان نظر آتا ہے ہمیں، کسی وقت میں یہاں سمندر ہوا کرتا تھا۔ اور واقعتاً اگر آپ دیکھیں، سیرا تھر کو دیکھ لیں، سیرا تھر کا کچھ حصہ پاکستان میں ہے اور کچھ حصہ پڑوسی ملک کی طرف ہے، اور یہ دونوں حصے بالکل ملے ہوئے ہیں رنکچ سے اور بالکل سمندر سے۔ تو یہاں کا موسم بھی ایسا ہوتا ہے جو ساحلی علاقوں کا موسم ہوتا ہے۔ تو جہاں جہاں صحرا پائے جاتے ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہاں ایک زمانے میں سمندر ہوا کرتا تھا۔ پھر سمندر جب گیا تو ضروری نہیں کہ فوراً صحرا ہو سکتا ہے وہاں نہریں بہتی ہوں، وہاں آب پاشی ہوتی ہو، وہاں زرخیزی ہو، لیکن موجودہ کیفیت یہ ہے کہ ایک صوبہ ہے یمن کا حضر موت نام ہے۔ یہ ویسے تو 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، لیکن ناموں کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ اگر ناموں کا ترجمہ ہونے لگے تو بعض نام جو ہے نا بڑے ہی عجیب و غریب ہوتے ہیں، جیسے حضر موت کا معنی بنتا ہے موت آئی۔ تو لیکن یہ نام ہے، بہرحال پورے ایک صوبے کا نام ہے۔ میں اس صوبے میں گیا ہوں، اس صوبے کا ایک شہر ہے تریم، اس میں میری حاضری ہوئی ہے، اور بالکل چٹیل میدان تھے۔ تو حضر موت میں نجران تک کا جو ایریا ہے اس کے درمیان یہ ٹیلے واقع ہیں، اور بہت طویل یہ پھیلا ہوا صحرا ہے جو علماء لغت نے اس کی صورت بتائی ہے۔ خیر میں نے تو یوں نہیں دیکھا کہ یہ وہ علاقے ہیں، تو انجان تھا، پہلی مرتبہ گیا تھا، لیکن بعض چیزیں بڑی حیران کن تھیں۔ جیسا کہ ہم لوگ چلتے رہے، کوئی چلے ہوں گے، سفر جو ہمارا تھا سلالہ سے تقریباً جو ہے ہمارا سفر 12 گھنٹوں کا تھا، بائی روڈ ہم لوگ گئے تھے۔ سلالہ جو ہے وہ عمان کا شہر ہے۔ تو ہم چلتے رہے، کوئی ہم نے 7-8 گھنٹے کا سفر یا 6 گھنٹے کا سفر اختیار کیا، اور اس کے بعد پھر کھائی شروع ہو گئی۔ اس طرح اسلام آباد سے مری جاتے ہیں تو یا مری سے اتریں تو اسلام آباد جب آتا ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ جب مری پر آپ چڑھتے ہیں تو پھر ایک ڈھلان اور یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہاں عجیب بات یہ تھی کہ جب ہم نیچے اترے ہیں، بہت نیچے اترے ہیں، بہت زیادہ نیچے اترے ہیں، مری کی چڑھائی اور اترائی تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے یوں سمجھیے آپ
کوئی 100 گنا زیادہ ہوگی. لیکن جب ہم نیچے اتر گئے تو پھر ایسا نہیں کہ وہاں پر ہمیں وہ ملا ہو، اترائی اور چڑھائی ملی ہو، پھر دوبارہ ہموار زمین آ گئی. بڑی حیران کن صورتحال تھی کہ ہم 6 گھنٹے کا سفر کیا، بالکل ہموار زمین، پھر چڑھائیاں آ گئیں، مطلب جاتے ہوئے تو اترائی آئی، اور جب ہم اترتے رہے اور پھر جا کر دوبارہ ہموار زمین آ گئی، تو یوں تفاوت دو زمینوں کا بڑا حیران کن تھا. ناظرین کرام، خلاصہ کلام یہ کہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو صحرا تھا جس کا ذکر مفسرین نے کیا، اس صحرا میں قوم عاد ارم کا قبیلہ آباد تھا اور بڑے بڑے محلات تھے ان کے، اور پھر جب عذاب آیا تو یہ سارے کے سارے محلات تباہ و برباد ہو گئے اور یہ قوم اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی. تو احقاف کا جو لفظ ہے یہ اس سے مراد وہ ٹیلے ہیں جس پر وہ قوم آباد تھی. یہ صورت مبارکہ مکی صورت مبارکہ ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے آسمان اور زمینوں کی تخلیق کو بیان کیا اور اس کے استدلال کی طرف متوجہ کیا کہ اس تخلیق کو دیکھ کر کس طرح وجود باری تعالیٰ پر ایمان لایا جائے. اسی طریقے سے شرک کو باطل قرار دیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کفار جن کی پوجا کرتے ہیں وہ الوہیت کی صفات سے خالی ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو ثابت فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی شہادت پیش کی اور بنی اسرائیل کے ایک شخص کی شہادت کا ذکر کیا، یعنی حضرت عبداللہ بن سلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، ان کی طرف بھی اشارہ کیا گیا. اس صورت مبارکہ میں قرآن پاک پر ایمان لانے والوں کی تعریف اور تحسین اور عمدہ اوصاف بیان کیے گئے، اور اس کے مقابلے میں کفار کے جو مذموم اوصاف تھے وہ ذکر کیے گئے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بیان کیا گیا کہ قرآن پاک آپ کا ایک بڑا معجزہ ہے. قرآن پاک کی آیات سن کر کفار ایمان لے کر آتے ہیں. اس سورۃ مبارکہ کی آیت نمبر 15 میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، اور آج ہماری جو زیر بحث آیت مبارکہ ہوگی، زیر مطالعہ جو آیت مبارکہ ہوگی، وہ یہی آیت مبارکہ ہوگی. ناظرین کرام، اس صورت مبارکہ میں بتایا گیا کہ جو کفار اپنے زمانے میں بہت قوی تھے، انہیں ناز تھا اپنے محلات پر اور مسلسل گمراہی پر اصرار کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے ان کی گرفت فرمائی اور جڑ سے ان کو اکھاڑ دیا. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا حال بیان فرمایا گیا جو اپنی قوت طاقت پر گھمنڈ کیا کرتی تھی، بتوں کی عبادت پر اصرار کیا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست آندھی بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا اور قریش کو متنبہ کیا گیا کہ اس قوم کا جب یہ حال ہوا ہے کہ تو تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. اس صورت کا اختتام جن آیات پر ہوتا ہے اس میں موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا جو فلسفہ ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے. ناظرین محترم، یہ تو تھا ایک مختصر انداز میں سورہ احقاف کا خلاصہ. آئیے جس آیت مبارکہ کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں اور اس آیت مبارکہ کی برکات آج ہم حاصل کریں گے، اس کی تفسیر سنیں گے، اس کے معنی کو سمجھیں گے. پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني
تبت إليك وإني من المسلمين۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہم نے آدمی کو حکم کیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے، اور جنی اس کو تکلیف سے، اور اسے اٹھائے پھرنا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہے، یہاں تک کہ جب اپنے زور کو پہنچا اور 40 برس کا ہوا، عرض کی اے میرے رب، میرے دل میں ڈال کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی، اور میں وہ کام کروں جو تجھے پسند آئے، اور میرے لیے میری اولاد میں صلاح یعنی نیکی رکھ، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں مسلمان ہوں۔ ناظرین کرام، آپ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سماعت کیا۔ بنیادی طور پر اس آیت مبارکہ میں 3 مرکزی موضوعات ہیں۔ پہلا جو مرکزی موضوع ہے اس کا تعلق والدین کے ساتھ بھلائی سے ہے۔ فرمایا گیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو نصیحت کی، حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان سے کام لے، بھلائی سے کام لے۔ اب والدین میں سے جو ماں ہیں، خاص طور پر ماں کی جو خدمات ہیں، ماں کی جو بھلائی ہے اولاد کے ساتھ، اس کا ذکر کیا گیا۔ باپ کی بھی بہت ساری بھلائیاں ہیں، لیکن اس مقام پر بطور خاص ماں کا تذکرہ کیا گیا، جو اس بات کو بیان کرتا ہے کہ والدین میں سے ماں کا جو مقام ہے وہ اونچا ہے۔ اب چونکہ زندگی کا ایک اصول ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ یہ جب کوئی بھلائی کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں کیوں بھلائی کروں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بتایا ہے کہ تمہارے والدین نے تمہارے ساتھ قدم قدم پر بھلائی کی ہے۔ ماں کی بھلائی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اور اس کی ماں نے پیٹ میں رکھا تکلیف سے اور جنا تکلیف سے، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اب ایک تو ہوتا ہے جننا، اس کی تکلیف اپنی جگہ پر، اور پھر ہوتا ہے بچے کا سنبھلنے تک اس کی پرورش کرنا۔ مطلب مائیں جو ہے راتوں کو اچانک سے اڑ جاتی ہیں، اور ایک لاشعور میں ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ سردی کا موسم ہے، بچے نے جو ہے وہ کمبل ہٹا دیا ہے، لحاف ہٹا دیا ہے، اٹھ کر دیکھتی ہوں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ماں جو ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ گہری نیند بھی نہیں سو پاتی، لمحے لمحے پر بچے کا احساس اسے جگاتا رہتا ہے۔ تو اگلا جو مرحلہ ہے، یعنی 3 مرحلے ایک طرح سے بیان کیے گئے، بچے کا پیٹ میں ہونا، اس کی زچگی کا ہونا، اور سنبھلنے تک کی اس کی عمر۔ اب سنبھلنے تک کی عمر کیا ہے؟ ماں کے دودھ کے علاوہ وہ کسی غذا کے قابل نہیں ہوتا، یعنی خاص طور پر جو ابتدائی مہینے ہیں اس پر اس کی زندگی کا جو انحصار ہے، اولین انحصار وہ ماں کے دودھ پر ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک نے فرمایا کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، کہ 30 مہینے تک یہ مشقت جو ہے وہ چلتی رہی۔ اس 30 مہینے میں علماء نے 2 طرح سے اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ ایک تفسیر یہ بیان کی ہے کہ 6 مہینے جو ہیں کم سے کم حمل کی مدت ہے، یعنی کسی عورت کی شادی ہوتی ہے اور 6 مہینے گزرنے پر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ بچہ حلال کا کھلائے گا، یہ حرام کا نہیں کھلا سکتا، کیونکہ 6 مہینے ہونا حمل کی کم سے کم مدت قرآن نے قرار دی ہے۔ تو بالفرض عقل مدت کو یہاں شمار کریں کہ کم سے کم مدت جو ہے وہ 6 مہینے پیٹ میں رکھنے کی، اور اگلے 2 سال جو ہیں وہ ماں کے بچے کو دودھ پلانے کے۔ تو نارملی جو حمل کی مدت ہے وہ 6 مہینے نہیں ہوتی، وہ 9 مہینے ہوتی ہے، بعض اوقات 8 مہینے بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات 7 مہینے بھی ہو جاتی ہے۔ تو ماں کی جو مشقت ہے اس کا ٹائم 30 مہینے نہیں ہے صرف، بلکہ ماں کی جو مشقت ہے اس کا ٹائم تو 30 مہینے سے بھی زائد ہے۔ تو یہ 30 مہینے جو ہیں ماں کے پیٹ میں رکھنے کے، زچگی کے، اور اس کے بعد جو ہے دودھ پلانے کے، اس کی پرورش کرنے کے، جب بچہ سنبھل جاتا ہے، غذا کھانے لگتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ بچے کا جو انحصار ہے وہ ماں کے دودھ پر نہیں ہوتا۔ تو یوں یہ جو نگہداشت کا عالم ہے
یہ جو شیر خوارگی کا عالم ہے بچے کا، یہ ماں کی مشقت اس میں، ماں کی تکلیف اس میں بہت زیادہ شامل ہوتی ہے۔ بطور خاص اس حصے کو قرآن پاک نے بیان کیا، ورنہ تو آگے بھی بچہ ماں کا محتاج ہے، ماں باپ بچے کی تربیت کرتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں، اس کو نان و نفقہ دیتے ہیں، اس کو چھت فراہم کرتے ہیں، اس کی تعلیم، اس کو دیکھ کے اس کو پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں، جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ قدم قدم پر ماں باپ کے احسان بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، سب کے ساتھ یہ احساسات ہوتے ہیں۔ لیکن بطور خاص جو سب سے مشکل مرحلہ ہے قرآن پاک نے اس کو بیان کیا۔ اب یہاں ایک فقہی بحث نے بھی جنم لیا۔ قرآن پاک کا یہ جو اسلوب ہے، اس اسلوب سے فقہ جو ہے وہ دو طرف گئے۔ ایک تو جو میں نے بات بیان کی کچھ دیر پہلے، فقہاء کرام کی مراد آپ کے سامنے رکھی کہ 30 مہینے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، کم سے کم مدت حمل 6 مہینے اور 2 سال دودھ پلانے کے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ آئیے اس آیت مبارکہ کی تلاوت و ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس، اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہے، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا پہننا ہے حسب دستور۔ کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے گا مگر اس کے مقدور بھر۔ ماں کو ضرر نہ دیا جائے اس کے بچے سے، اور نہ اولاد والے کو اس کی اولاد سے، یا ماں ضرر نہ دے اپنے بچے کو اور نہ اولاد والا اپنی اولاد کو۔ اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر مضائقہ نہیں، جبکہ جو دینا ٹھہرا تھا بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ حمل و فصال ثلاثون شہرا، کہ عورت حمل سے ہوگی مدت حمل، اور بچہ جو ہے وہ اس کا دودھ پلانے کی مدت دونوں ملا کر 30 مہینے۔ لیکن بعض فقہاء نے یہ کہا کہ نہیں، حمل الگ ہے اور یہاں 30 مہینے تک جو ہے وہ دودھ پلانے کی گنجائش نکلتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ نہیں ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا گناہ ہے۔ لیکن قرآن پاک کا جو ایک احتمال تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے فقہاء یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر 30 مہینے تک بچہ کسی اور عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، حرمت رضاعت کو میں 2 جملوں میں بیان کر دوں، ورنہ اس پر جو پچھلی آیت جس کی ابھی ہم نے تلاوت بھی سنی، اس آیت کے ضمن میں ہم تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کر چکے ہیں کہ بچہ کسی عورت کا، جب ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پی لیتا ہے مدت رضاعت کے اندر، یعنی 30 مہینوں کے اندر، جب اس کی عمر 2.5 سال کی ہوتی ہے اس کے اندر پی لیتا ہے، تو اس عورت سے اس کے اسی طرح رشتے ثابت ہو جاتے ہیں جس طرح نسب سے ہوتے ہیں۔
وہ عورت اس کی ماں بن جائے گی۔ مثال کے طور پر خالہ کا دودھ پی لیا، اگر خالہ کا دودھ نہ پیا ہوتا تو خالہ کی بیٹی سے اس کا نکاح جائز تھا۔ اب اس نے جب خالہ سے دودھ پیا تو خالہ ماں بن گئی، خالہ کی جو بیٹیاں ہیں اس کی دودھ شریک بہنیں بن گئیں۔ تو جس طریقے سے سگی بہن سے نکاح حرام ہے، دودھ شریک بہن سے بھی نکاح حرام ہے۔ دودھ نہ پیا ہوتا تو خالہ کی جو بیٹیاں ہیں وہ کزن تھی اس کی، اس پر وہ حرام نہیں تھیں، پردہ تھا، لیکن دودھ پینے کے بعد صورتحال چینج ہو گئی۔ تو حرمت رضاعت ایک بڑا حساس مسئلہ ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو قرآن پاک نے کئی جگہوں پر بیان کیا ہے، ایک جگہ پہ نہیں، دو جگہ پہ نہیں، کئی جگہوں پر بیان کیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ علماء کرام جو ہیں ان کو شدید تحفظات تھے۔ جو ملک بینک قائم ہونے جا رہا تھا کہ بھئی ملک بینک قائم ہوگا، اس کا دودھ، اس کا دودھ، اس کا دودھ، اور وہ سارا جو ہے وہ مل ملا کے ایک جگہ رکھا جائے گا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ کس بچے نے پیا، کس سے نکاح ہوا، کس سے شادی ہوئی، آپ کہتے ہیں جی حساب رکھیں گے، یہ رکھیں گے، وہ رکھیں گے۔ ہمارے سامنے روزانہ خبریں آتی ہیں۔ کل میں نے خبر پڑھی ہے، ایک غیر ملکی ویب سائٹ ہے، غیر ملکی میڈیا کی اردو ویب سائٹ ہے، مشہور ویب سائٹ میں شمار ہوتی ہے، کہ انڈیا کے اندر ایک بندے نے کیس کر دیا کہ یہ جو جڑواں بچے ہیں تو ہمارے نہیں ہیں۔ جب انہوں نے ٹیسٹ کروایا، ڈی این اے کروایا، پتہ چلا جو انہوں نے وہ طریقہ آزمایا تھا کہ جس کے ذریعے جو مادہ ہے وہ ڈالا جاتا ہے الگ سے، کچھ اس کو ایک پروسیس سے گزار کر بچے پیدا ہوگا، تو پتہ چلا کہ بچے ان کے نہیں تھے۔ تو کیا مطلب ہے؟ تو کیا یہ اس کا حساب نہیں رکھا گیا ہوگا؟ کینیڈا کا ایک بڑا مشہور واقعہ چل رہا ہے، یعنی پچھلے سالوں میں چلتا رہا ہے، کئی سو بچے پتہ چلا وہ اسی ڈاکٹر کے ہیں جس نے علاج کیا تھا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ حرمت، رشتوں کی حرمت، ساری زندگی کا معاملہ، اس کو غیر احتیاطی پر نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب 7 مہینے کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے، اول تو ان کا ریشو بہت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بالفرض اس طرح کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو کسی نے منع نہیں کیا، آپ داہیا کرائے پر لے لیں، یعنی ایسی عورت جس کو دودھ آتا ہو اس کے لیے ایک اپرچونٹی نکالیں، اس کو کرائے پر لے لیں، وہ جائے اور بچے کو دودھ پلائے، وہ اسپتال میں بیٹھی ہو اور بچے کو دودھ پلاتی ہو، یوں ذخیرہ نہ کیا جائے۔ یعنی قدیم زمانے میں خود عہد رسالت میں یہ رواج تھا کہ دائیاں جو ہیں وہ آ کے بچوں کو لے جاتی تھیں اور وہ بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں۔ تو ہم انسانی جو جان کو جو خطرات ہیں اس کے خلاف نہیں ہیں، ہاں متبادل طریقے اپنائے جا سکتے ہیں، اور جب یہ طریقے نہیں تھے تو کیا ہو رہا تھا؟ جب بھی تو بچے پیدا ہو رہے تھے، جب بھی تو بچے زندہ تھے، اور آج دنیا میں یہ طریقہ کتنے فیصد لوگ استعمال کرتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دنیا کی آبادی کا اربوں میں تو کتنے لوگ ہیں جو اس طریقے سے مستفیض ہوتے ہیں؟ تو ہمیں تقابل کر کے دیکھنا چاہیے۔ جو موضوع قرآن نے ایڈریس کیا ہے، جس کے خطرات اور نتائج ہمیں قرآن سے سیکھنے کو ملتے ہیں، اس معاملے میں مسلمان لامحالہ محتاط ہوگا، اور مسلمان جو ہے، جو اسلامی اقدار ہیں، جو اسلامی احکام ہیں، جو رشتوں کی حرمت ہیں، اس کو ہمیشہ ترجیح دے گا۔ ناظرین کرام، بات یہ تھی کہ قرآن پاک نے والدین کی تکالیف، والدین کی مشکلات، بچے کی پرورش، ان چیزوں کو بیان کیا، لیکن یہ کیوں بیان کیا؟ یہ اس لیے بیان کیا کہ فرمایا گیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے کام لے۔ اب والدین کے ساتھ حسن سلوک کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ زندگی میں بھی ہو سکتا ہے اور انتقال کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے مرادی کہ زندگی میں تو کرنا ہی کرنا ہے اور اس کے بعد بھی کرنا ہے، ایسے بھی مواقع موجود ہیں۔ زندگی میں کیا حسن سلوک ہے؟ ایک تو یہ کہ والدین کی کامل طریقے سے تعظیم کرے، ان کی جائز اطاعت میں کوتاہی نہ کرے، انہیں خوشی پہنچائے اور راضی رکھے۔ اگر ان کا حکم پورا کرنے میں کوئی عذر ہو تو عمدہ انداز میں عذر بیان کرے اور ان کو راضی کرے۔ والدین کو اولاد کے مال کی حاجت ہو تو ان کی خدمت میں اپنا مال پیش کرے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ اگر طویل عرصے کے لیے اس کو جانا ہے اور اس کا جو جانا ہے وہ نفلی ہے، واجب نہیں ہے، متعین نہیں ہے، تو والدین سے اجازت لے کر جائے۔ انہیں اذیت پہنچتی ہے،
ان کے اندر احساس ہے۔ بچے جو ہیں وہ والدین کا جگر کا ٹکڑا ہوتے ہیں۔ والدین کوئی بحث مخلوق کا نام نہیں ہے۔ دنیا میں تمام لوگوں میں اعلیٰ ترین حص جہاں پائی جاتی ہے وہ والدین کے دل ہیں، ان کے جگر ہیں، ان کے احساسات ہیں۔ تو ان سے اجازت لے کر جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب آپ نے دوسرے حج پر جانا چاہا جو نفلی حج تھا، تو کس طرح آپ نے لکھا کہ مجھے والدہ سے جو اجازت لینے پر ڈر تھا کہ منع نہ کر دیں، اور کس طریقے سے پھر آپ نے اجازت لی۔ تو یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ لیٹ سویر ہوتی ہو، بندہ گھر لیٹ آ رہا ہے تو والدین کو اطلاع کر دے کہ والدین تشویش میں ہوں گے، والدین فکر کر رہے ہوں گے۔ یہ والدین کا احساس ایک بہت بڑی نیکی ہے، انہیں تشویش سے محفوظ رکھنا، انہیں خوف سے محفوظ رکھنا، انہیں جو ہے ایسے مرحلے سے محفوظ رکھنا کہ وہ پریشانی کا شکار ہوں۔ یہ بچوں کی ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ والدین کے حقوق ادا کرتے ہوئے آسانی، خوش اخلاقی اور اچھے رویوں کے ساتھ جو ہے حقوق ادا کرے، احسان نہ جتلائے ان کے اوپر۔ والدین احسان جتلانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ کہیں بھی احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ اور جو لوگ والدین پر احسان جتلاتے ہیں تو وہ محرومیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے والدین کی عمر بڑھتی جائے ان کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ والدین جو ہے وہ گھر میں سب ایک ساتھ ہی رہ رہے ہوتے ہیں تو بڑی بے تکلفی بھی ہو جاتی ہے۔ ایک فاصلہ رکھے اور والدین کو واچ بھی رکھے، بہتر مشورہ بھی دے، بہتر سجیشن بھی دے، اور خاص طور پر اگر ان کے مزاج کے اندر اتار چڑھاؤ آتا ہے تو حلم کا مظاہرہ کرے، بردباری کا مظاہرہ کرے، نرمی کا مظاہرہ کرے۔ والدین کو تو قرآن پاک نے اف کہنا تک منع کیا ہے، تو وہ کیسے بد نصیب ہوں گے جو والدین کو ڈانٹیں، جھاڑیں، ان کی توہین کریں، ان کے لیے برا سوچیں۔ تو بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اولاد کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ والدین کے تعلق سے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ نے انہیں والدین کی نعمت عطا کی ہے، اور والدین کے جو احسانات ہیں اس پر بھی شکر ادا کرتے رہیں، اور والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں۔ قرآن پاک نے ہمیں سکھایا کہ والدین کے لیے یہ دعا کی جائے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے مجھے کمزوری کے عالم میں، شیر خارگی کے عالم میں مجھ پر رحم کیا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جب میں چھوٹا تھا، میں قابل رحم تھا، میں ان کا لمحے لمحے محتاج تھا، انہوں نے جب مجھ پر رحم کیا، ان پر تو رحم فرما۔ اور قرآن پاک نے ہمیں یہ سکھایا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تمام دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا مانگی جا رہی ہے، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما دے۔ تو ناظرین کرام، انتقال کے بعد بھی بہت سارے حقوق ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی 12 کے قریب حقوق بیان کیے ہیں، یعنی ان کے لیے دعا استغفار کرتے رہنا اگر وہ انتقال کر گئے ہیں، صدقہ اور خیرات کے ذریعے، اعمال صالحہ کے ذریعے انہیں صالح ثواب کرتے رہنا، ان پر ان کا قرض رہ گیا ہو تو قرض ادا کرنا، فرض رہ گیا ہو تو بقدر استطاعت ان کے فرض کو بجا لانا، جیسا کہ فدیہ دینا، یا ان کا حج رہ گیا تھا، فرض تھا، حج ادا کر دینا ان کی طرف سے، وہ جو وصیت کی تھی اس وصیت کو پورا کرنا، ہر جمعہ کو ان کی قبر کی زیارت کے لیے جانا، وہیں یاسین پڑھنا ایسی آواز سے کہ وہ سنیں، اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچانا، ان کے رشتہ داروں سے عمر بھر حسن سلوک کرنا، ان کے دوستوں سے دوستی نبھانا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور ایک حق یہ یعنی خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ گناہ کر کے انہیں ایذا نہ پہنچانا۔ یہ نہ ہو کہ وہ سوچیں کہ ہماری تربیت میں کمی رہ گئی، کہ یہ گناہوں پہ چل پڑا ہے۔ تو یوں انتقال کے بعد بھی بہت سارے حقوق ہیں بچوں پر کہ جو والدین کے تعلق سے بنتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں نے شروع میں عرض کیا تھا اس آیت مبارکہ میں 3 مرکزی موضوعات ہیں۔ پہلا موضوع ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے، دوسرا موضوع ہے حرمت رضاعت کے حوالے سے، عربی میں رضاعت جو ہے وہ دودھ کے رشتے کو کہتے ہیں۔ رشتے جو حرام ہوتے ہیں، جو محرم اور نامحرم کا جو فرق جہاں آتا ہے، 3 اسباب ہوتے ہیں۔ 3 اسباب ایسے ہیں جس سے رشتے حرام ہوتے ہیں۔ پہلا ہے نسب، کوئی آپ کا
جو ہے وہ بھائی ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ نسب کے رشتے ہیں۔ دوسرا جو رشتہ جس سے حرمت ثابت ہوتی ہے وہ ہے دودھ کے رشتے، اور تیسرے جو رشتے ہوتے ہیں، جو تیسرا جو سبب ہے وہ حرمت مساہرت، کہ جب آپ کسی سے شادی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کچھ رشتے حرام ہو جاتے ہیں، جیسا کہ جو بیوی ہے وہ سسر کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اور جو بیوی کی ماں ہے وہ شوہر پر حرام ہو جاتی ہے، کچھ اس میں تفصیل بھی ہے۔ تو یہ تین مرکزی جو ہیں وہ اسباب ہیں، تین اسباب، ان کو اسباب حرمت بھی کہتے ہیں، تو اس میں سے ایک حرمت رضاعت بھی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کا ایک تیسرا موضوع، آئیے اس موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین محترم، آگے فرمایا گیا، بلکہ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے کہ قرآن پاک نے کئی جگہوں پر انسان کی جو تخلیقی مراحل ہیں انسان کے، اس کو بیان کیا ہے۔ تو جو کہ پیچھے ذکر تھا حمل کا، پھر دودھ پینے کی عمر کا، اور پھر ایک اگلے مرحلے کا ذکر کیا۔ فرمایا گیا حتیٰ اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنہ، فرمایا گیا کہ جب اپنے زور کو پہنچا، یعنی انسان کی عمر کے مراحل ہیں، اس کی عقل جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ پختہ ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر ایک پختگی کا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتی ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب یہ اپنی جوانی کے اعتبار سے، اپنے عقل کے اعتبار سے، اپنی پختگی کے اعتبار سے اپنی اس عمر کو پہنچا کہ جو عمر ایک مستحکم عمر کہلاتی ہے۔ کون سی عمر ہے وہ؟ وبلغ 40 سنہ، 40 سال کو پہنچا۔ 40 سال کی وہ عمر ہے جہاں عقل پختہ ہو جاتی ہے، جہاں سوچ کامل ہو جاتی ہے، جہاں انسانی جو اعصاب ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور انسان جو ہے ایک پختہ جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے، اس میں بچپنا نہیں ہوتا، اس میں جو ایک کچا پن ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو قال ربی، تو کہنے لگا اے میرے رب، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، تو کہنے والے نے کہا، جب 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے والے نے کہا اے میرے رب، میرے دل میں ڈال، میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں۔ توفیق کے کیا معنی ہے؟ کسی آپ کے محلے میں جو توفیق رہتا ہوگا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ لفظ توفیق، ہم کہتے ہیں بھی اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ توفیق کہتے ہیں خیر کی طرف متوجہ ہونے کو۔ انسان جب خیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یہ جو کیفیت ہے اس کو توفیق کہتے ہیں۔ کسی کے دل میں خیال آ جائے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے اچھے کام کرنے ہیں، میں نے غصہ نہیں کرنا، صبر کرنا ہے، میں نے یہ نیک کام کرنا ہے، یہ توفیق کہلاتی ہے، یعنی خیر کا خیال اس کے دل میں آنا۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو توفیق سے محروم ہوتے ہیں، اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دعا کی جاتی ہے اس کے لیے بھی، یہاں سکھایا جا رہا ہے ہمیں۔ کہنے والے نے کہا اے میرے رب، میرے دل میں ڈال کہ تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا، اور وہ کام کروں جو تجھے پسند آئے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، وہ کام کروں جو تجھے پسند آئے، اور میری اولاد کے حق میں بھی خیر مقدر فرما دے۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں نے تیری طرف رجوع کیا اور بے شک میں مسلمان ہوں۔ ناظرین کرام، یہاں قال، انگلش ترجمہ بنتا ہے ہی سیڈ، اس نے دعا کی، اس نے کہا اے میرے رب۔ کون ہے کہنے والا؟ کون ہے؟ یہ ہیں امیر المؤمنین، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن انہوں نے جو دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اس کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر رہی ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ کی جو عمر تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر سے 2 سال کم تھی۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر 18 سال ہوئی
تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے اختیار کی، اور اس وقت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ملک شام کا سفر اختیار کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ ایک منزل پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیام فرما ہوتے ہیں، ایک درخت کے نیچے آپ ٹھہرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بیری کا درخت تھا۔ اس کے سائے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، آرام فرمایا۔ قریب ایک راہب رہتا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرما رہے تھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راہب کے پاس چلے گئے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو آپ کا جو شجرہ تھا، آپ کا جو خاندانی پس منظر تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس راہب کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ راہب کہتا ہے، خدا کی قسم یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس بیری کے سائے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آج تک کوئی نہیں بیٹھا، اور یہی نبی آخر الزمان ہیں۔ راہب کی بات آپ کے دل میں اثر کر گئی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یقین آپ کے دل میں جم گیا۔ آپ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کاملہ سے کبھی دوری اختیار نہیں کی، سفر و حضر میں آپ سے جدا نہ ہوئے۔ وہ درخت کہاں ہے ہم یقین سے تو نہیں کہہ سکتے، اور ہو سکتا ہے درخت کے نیچے بیٹھنے کے ایک سے زیادہ واقعات ہوں، لیکن ناظرین کرام ایک درخت ایسا پایا جاتا ہے دنیا میں کہ بڑے بڑے علماء جو ہیں وہاں جا کر بیٹھنے کو سعادت تصور کرتے ہیں، اور خود جو ہے وہ جارڈن میں ہے، اور خود جارڈن کے جو صدر ہیں ایک مرتبہ وہ خود وہاں علماء کے ساتھ گئے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ درخت ہے، لک و دک صحرا میں اس کے علاوہ کوئی درخت نہیں کھڑا ہوا، صرف وہ درخت موجود ہے وہاں پر، بڑا قدیم درخت ہے۔ تو شہرت اس کی یہ ہے کہ یہ وہ درخت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے نیچے آرام فرمایا تھا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے سے جان چکے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے حضور کی صحبت میں رہنے کو اور زیادہ اس پر دوام اختیار کیا، برکات حاصل کرنے سے آپ محروم نہ ہوئے، اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے سب سے پہلے آپ پر ایمان قبول کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 38 سال کی تھی۔ پھر 2 سال اور گزرتے ہیں، ایمان کی برکات ساتھ ہیں، ساتھ ہی ساتھ عمر کی پختگی ہے، عمر بھی 40 سال ہو جاتی ہے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، والدین بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، اولاد بھی مسلمان ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے اس موقع پر بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جو دعا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کی یہ حضرت صدیق اکبر کی دعا ہے، تو یہ دعا کامل طور پر قبول ہوئی۔ آپ نے وہ اعمال کیے جو امت رسول میں سے کسی نے نہیں کیے۔ آپ حضور کے غار کے ساتھی، جامع قرآن، اسلام کے پہلے حاکم، مسلمانوں کے غمگسار، آپ کی غار والی نیکی تمام مسلمانوں کے اعمال صالحہ سے افضل ہے۔ تا قیامت کوئی مسلمان ایسی نیکی نہیں کر سکے گا۔ اس غار کی خدمت پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام اعمال قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری اولاد مسلمان اور صحابی، بلکہ بعض پوتے بھی صحابی۔ تو فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام 4 پشت کے نبی ہوئے، ایسے حضرت ابوبکر صدیق 4 پشت کے صحابی ہیں کہ ماں باپ صحابی، خود صحابی، ساری اولاد صحابی، کچھ نواسے اور پوتے حضرت عبداللہ بن زبیر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں اور صحابی ہیں، حضرت اسماء بنت ابوبکر کے صاحبزادے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پڑ پوتی فروہ بنت قاسم بن محمد، یہ ہے اولاد کی اصلاح اور یہ ہے آپ کی دعا کی قبولیت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، میرے پیش نظر 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 1 درجن نہیں، 2 درجن نہیں، 2.5 درجن سے زیادہ آیات مبارکہ میں لے کر آیا تھا
کہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں بیان کر سکوں. ٹھیک ہے کہ ان آیتوں کا مصداق حضرت صدیق اکبر ہیں. ان 30 سے زیادہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کو بیان کیا ہے، ان کی صفات کو بیان کیا ہے، ان پر ہونے والے انعام کو بیان کیا ہے. ناظرین کرام، لیکن وہ آیت برکت میں بیان نہیں کر پایا، پروگرام کا وقت چلا ہے. اللہ پاک آپ کی محبت ہمیں نصیب فرمائے، آپ کی تعظیم نصیب فرمائے، آپ کے عشق سے ایک چھٹا ہمیں عطا کر دے کہ ہم بھی سچے عاشق رسول بن جائے، سچے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے والے بن جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے.